منیر اکرم صاحب سے، جن کا بہت ایکسپیرینس ہے اقوام متحدہ کا، ہمارے سابق پاکستانی مندوب اقوام متحدہ میں اور سینئر سفارتکار ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ منیر اکرم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پاک بھارت جو کشیدگی ہے اس پر اقوام متحدہ کا اجلاس بلائے جانے کا، یہ مثبت ثابت ہوگا اور مؤثر بھی ثابت ہوگا؟ جی، میرے خیال میں ہم نے جو ہماری کوشش اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو ہم بتائیں کہ کس طرح سے ہندوستان نے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو استعمال کر کے اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے، انڈس فورٹس ٹریٹی کی بیانس میں رکھا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ ملٹری ایکشن لے گا، کوریشن کی تحت میرے خیال میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہندوستان کی کیا خیل ہے اور کتنی ڈینجرس یہ برنکمن شپ جس طرح یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے امکان کیا ہو سکتے ہیں، کہ خطرناک امکان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بتانا پوری دنیا کو، انکلوڈنگ ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز۔ تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی بہت ترکیبیں ہیں، سلامتی کونسل میں ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، ہمارا کیس سیکرٹری جنرل کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، جو اور بائیلیٹرلی جو P5 اور جو اہم ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ان سب سے ہماری انٹریکشن ہونی چاہیے اور ان کو ہمارا جو کیس ہے اور پریزنٹیشن ہے، جس طرح سے ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور DGISPR نے جو پریزنٹیشن دی تھی اسی طرح کی ہم نے پیش کرنا ہے ہمارا کیس۔ اس کا نتیجہ، سب میں اہم نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو پوری دنیا بتائے کہ اس قسم کا کھیل نہ کھیلیں، یہ بہت خوفناک قسم کے راستے پہ وہ چڑھ گئے ہیں، اس سے ہٹنا چاہیے، میوچل ریسٹرینٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی مسئلے ہیں اگر یہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ تو اس کے اوپر ایک امپارشل انویسٹیگیشن کریں اور اس سے پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن ہمارے خیال میں تو فالس فلیگ آپریشن ہے، یا تو ایک بہت سیریس سیکیورٹی لیپس ہے ان کی طرف سے، تو اس کا الزام پاکستان پہ نہیں لگانا چاہیے، نہ اس کی الزام لگانے کے بعد میں انٹرنیشنل ٹریٹی وائلیشن کرے اور اوپر سے دھمکیاں دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ ملٹری ایکشن لیں گے۔ یہ بہت ارسپانسبل اور ریکلیس پوزیشن ہے اور پوری دنیا کو بتانی چاہیے اور دنیا ہندوستان کو سمجھانا چاہیے، دنیا کو سلامتی کونسل میں ہر طرف، کہ اس قسم کی ایکشن دینے سے بہت برے امکان ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن سر ایک سوال ضرور ہوتا ہے، دیکھیں جو ہمارا کور ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کا وہ ہے کشمیر، جس پہ UN کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں، اور سوال یہی اٹھتے ہیں کہ UN اپنی ہی ریزولوشنز کے اوپر آج تک عمل درآمد نہ کرا پایا، تو وہ اب بھی کیا کر سکتا ہے محض ایک لپ سروس کے؟ جی دیکھیں، جو UN کی ریزولوشنز ہیں، سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں، انہوں نے آپ کا جو کیس ہے، پاکستان کا جو کیس ہے، جو کشمیریوں کا جو کیس ہے کہ خود مختاری ہونی چاہیے وہاں اور پلیبسٹ کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، وہ تو انڈورس کر دیا ہے سلامتی کونسل نے، ریپیٹڈلی انڈورس کر دیا، اور ہندوستان نے جتنی بھی کوشش کی ہے اتنے سالوں میں کہ اس کو بدلا دیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو سلامتی کونسل نے اپنا کام جو ہے وہ تو مکمل کر دیا کہ انہوں نے ڈکلیئر کر لیا ہے کہ جو سلوشن ہے اس کا وہ UN سیکیورٹی کونسل کے تحت ہونا چاہیے۔ جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں انہوں نے 8 اگست 2019 میں بہت کلیئر سٹیٹمنٹ کر دی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا UN چارٹر، UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز اور بائیلیٹرل اگریمنٹس کے تحت ہی حل ہونا چاہیے۔
یہ پوزیشن یونائٹڈ نیشنز کی ہے، سلامتی کونسل کی ہے، پاکستان کی ہے۔ اب اس کو اگر مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ ہندوستان، انہوں نے آکیوپیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے اسرائیل پیلسٹائن کی آکیوپائی کیا ہے، بالکل اسی طرح سے ہندوستان کشمیر کا جو حصہ ہے اس کو آکیوپائی کر کے بیٹھا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے آپ کو انفورسمنٹ ایکشن چاہیے، اور انفورسمنٹ ایکشن لینے کے لیے آپ کو ایک بہت سخت چیپٹر 7 ریزولوشن چاہیے یا ملٹری ایکشن چاہیے۔ ان دونوں میں سے اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوئی کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھائیں کہ اس مسئلے کو پیسفلی ریزالو کریں، اور پیسفلی ریزالو کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش پہلے بھی کی ہے، مذاکرات کیے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کریں۔ تو ہماری یہ کوشش تو ہم جاری کریں۔ انفورسمنٹ ایکشن لینے کے لیے آپ کو P5 کنسنسس چاہیے، اور ان P5 میں ہندوستان کے دوست ہیں جو بلاک کرتے ہیں انفورسمنٹ ایکشن۔ منیر اکرم صاحب، لیکن یہ جو مقبوضہ کشمیر کا پورا ڈسپیوٹ ہے، اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ آفر کی تھی پاک بھارت ریلیشنز میں، اور وہ یہ کرنے کو تیار بھی ہوگا۔ جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی جو پہلی ٹرم تھی اس میں انہوں نے آفر کیا تھا میڈیشن کا، پر اس کے اوپر اس کے بعد میں کوئی کانکریٹ ایکشن نہیں لے سکے۔ اس وقت بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ ہم سب جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، دوسری طاقتیں ہیں، ان سب سے ہم کہیں کہ ہندوستان کو سمجھائیں اور کس طریقے سے پیسفلی یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میرے خیال میں کافی ممالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، میڈییٹ کرنا چاہتے ہیں، پر میرے خیال میں ہندوستان ایک اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ میڈییشن الاؤ کرے اور اس کشمیر کا مسئلہ وہ حل کرے۔ میرے خیال میں یہ مودی حکومت کا جو برتاؤ ہے وہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کو دبایا جائے اور پاکستان کے خلاف ہاسٹیلٹی بڑھائی جائے، کیونکہ اس کا فائدہ ان کو ڈومیسٹکلی ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے تو پاکستان کو ہم دبا سکتے ہیں۔ تو میڈییشن ہم کوشش ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں، پر میرا اس میں کوئی اتنی کوئی کنوکشن نہیں ہے کہ اس میڈییشن ہو سکتی ہے اور اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے، جو موڈ مودی حکومت کا ہے آج کل۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ کے وقت آن دا شو